اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کے جمعہ کا وظیفہ شیئر کروں گی، اور ساتھ ہی ساتھ رمضان المبارک کی 10 تاریخ کا وظیفہ شیئر کروں گی، جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ماہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ رمضان کی 10 تاریخ ہے، یعنی پہلے عشرے کا آخری دن ہے۔ تو آپ نے اس دن اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں خصوصی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ جمعہ المبارک کا دن آپ سب جانتے ہیں بہت ہی برکتوں والا دن ہے، اور رمضان المبارک کا جب جمعہ آ جائے تو اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کے فوائد اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو آپ نے جمعہ المبارک والے دن زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، نوافل ادا کرنے ہیں، تلاوت قرآن کرنی ہے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی اللہ سے بخشش کا سوال کرنا ہے کہ مولا ہم گناہگار ہیں، ہمیں بخش دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ استغفار، توبہ استغفار کا ورد کیا کریں، اور اس کے علاوہ رمضان المبارک میں اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اللہ سے دعائیں کریں، اپنے گناہوں کو بخشوائیں، اور اللہ سے جنت کا سوال کریں کہ مولا ہمیں جنت میں جگہ دینا، بروز قیامت ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کملی کے نیچے جگہ دینا، مولا اپنی رحمت کے سائے تلے رکھنا۔ آپ نے اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی سے اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے دعائیں کرنی ہیں، دنیا اور آخرت کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعائیں کرنی ہیں۔ جمعہ المبارک کا دن ویسے بھی بڑا فضیلت والا دن ہے، اس دن مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ آپ اس دن جو بھی اللہ سے مانگیں گے، اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ یاد رکھیں جمعہ المبارک والے دن آپ نے سورۃ یاسین لازم پڑھنی ہے، چاہے ایک مرتبہ پڑھ لیں، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جمعہ المبارک والے دن آپ نے سورۃ یاسین لازم پڑھنی ہے، اور اس کے علاوہ جتنا آپ ذکر و ذکار کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آپ نے زیادہ سے زیادہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک کی بہت ہی فضیلت ہے۔ جمعہ المبارک والے دن درود پاک پڑھنے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روح کو سکون ملتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب ہمارا درود پیش کیا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری وجہ سے مسکراتے ہیں کہ میرے امتی نے میرے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری وجہ سے مسکرائیں، ہم گناہگاروں کی وجہ سے مسکرائیں، ہم پر اپنی نظر کرم کریں، تو ہم لوگوں کو اور کیا چاہیے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جمعہ المبارک والے دن پہلے نمبر پہ تو آپ نے غسل کرنا ہے، پاک صاف کپڑے پہننے ہیں، اور مسجدوں کی طرف رخ کرنا ہے۔ اگر ہو سکے کوئی عطر یا خوشبو وغیرہ لگا لیں، مسجدوں میں پیدل جائیں، کیونکہ مسجد میں آپ جتنے قدم پیدل چل کے جائیں گے اتنے قدم آپ کو ثواب ملے گا۔ ہو سکے تو آپ نے نوافل بھی ادا کرنے ہیں۔ خطیب کا خطبہ آپ نے بہت ہی دھیان اور توجہ سے سننا ہے، اور پھر آپ نے نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد وظائف کرنے ہیں۔ جمعہ المبارک کا پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب مرضی آپ ذکر الہی کر سکتے ہیں، لیکن دعا جو آپ نے خصوصی دعا مانگنی ہے وہ آپ نے نماز عصر کے بعد مانگنی ہے۔ نماز عصر کے بعد مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ کہا جاتا ہے کہ عصر کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ آپ نماز عصر کے بعد خصوصی دعا کریں، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا، قبول کرے گا، آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ تو اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ جمعہ المبارک والے دن لازم کریں، جو اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ توجہ سے سن لیں اور نوٹ بھی فرما لیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے جمعہ المبارک والے دن 200 مرتبہ
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرنا ہے، یعنی آپ نے ان کلمات کو 200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 200 مرتبہ استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ کا ورد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ توبہ استغفار کا ورد بھی کر سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ان کلمات کا بھی آپ ورد کر سکتے ہیں۔ آپ جتنی مرتبہ مرضی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم 200 مرتبہ آپ نے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے اور 200 مرتبہ آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ توبہ استغفار بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، یعنی ان میں سے آپ کوئی بھی توبہ استغفار کا ورد کر سکتے ہیں۔ اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے۔ محبوب رب ذوالجلال، صاحب دو جہان، شہنشاہ مدینہ، پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو۔ ان میں سے 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے اور بقایا 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں۔ بس 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں، نمبر 1 کہ کلمہ طیبہ آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے۔ کثرت سے آپ کلمہ طیبہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 200 مرتبہ لازم پڑھیں۔ نمبر 2 پہ توبہ استغفار کا آپ نے ورد کرنا ہے اور یہ بھی آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے۔ اگر کثرت سے نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 200 مرتبہ لازم کریں۔ جبکہ دوسری جو باتیں ہیں ان سے تمہیں بے نیازی نہیں، وہ یہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنا، ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ سے جنت کا سوال کیا کریں، اور نمبر 4 جہنم سے پناہ مانگا کریں۔ جہنم سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگا کریں کہ مولا جہنم کی آگ سے ہمیں محفوظ رکھنا، دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچائے رکھنا۔ اس طرح آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ رمضان المبارک کے علاوہ بھی آپ توبہ استغفار کا ورد کر سکتے ہیں۔ توبہ استغفار کا ورد کرنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدے حاصل ہوں گے۔ توبہ استغفار کا ورد کرنے سے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اگر پوری دنیا کے سمندروں کا پانی اکٹھا کر دیا جائے، دریاؤں کا، نہروں کا، ندیوں کا پانی اکٹھا کر کے جہنم کی آگ پہ پھینکا جائے تو جہنم کی آگ اور زیادہ بھڑک جاتی ہے۔ اور اگر توبہ استغفار کا ورد کر کے اللہ کی یاد میں آنسو بہائے جائیں تو ان آنسو کی وجہ سے جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، یعنی خوف خدا کی وجہ سے جو آنسو آپ کی آنکھوں سے بہ جاتے ہیں وہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ کلمہ طیبہ کا ورد کریں، توبہ استغفار کا ورد کریں، اللہ تبارک و تعالی سے جنت کا سوال کریں اور جہنم سے پناہ مانگے، جہنم سے آزادی مانگے کہ مولا ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ اس طرح آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا، قبول کرے گا، آپ کے رزق دولت میں اضافہ کرے گا، ہر نیک مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی، آپ کی آخرت بھی بہتر ہوگی، آخرت میں آپ کا رتبہ بھی بلند ہوگا۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو رمضان المبارک کے ہر جمعہ کو بھی کر سکتے ہیں، بلکہ رمضان کے علاوہ بھی آپ ہر جمعہ کو اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے 2 ہی کام کرنے ہیں، کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے اور استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ نمبر 3 آپ نے اللہ سے جنت مانگنی ہے اور نمبر 4 آپ نے جہنم سے آزادی مانگنی ہے، جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ یہ چھوٹے سے کام ہیں، مختصر سے کام ہیں جو آپ نے کر کے اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اللہ سے دعائیں کرنی ہیں، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اللہ سے دعائیں کرنی ہیں اور اللہ سے دعا کریں کہ مولا اپنے خزانوں سے عطا کرنا، کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا۔ تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو جمعۃ المبارک والے دن لازم کریں، اور ویسے بھی جو رحمت کا عشرہ ہے اس کا آخری دن ہے، صبح 10واں روزہ ہے، پہلے عشرے کا آخری دن ہے، تو آپ اللہ سے رو رو کر مانگے۔ یہ ہم مسلمانوں کی خوش قسمتی ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن ہے اور پہلے عشرے کا بھی آخری دن ہے، تو اس دن آپ اللہ سے رحمت کا سوال کریں کہ مولا ہمیں اپنی رحمتوں سے پورا سال مالا مال رکھنا، ہمیں رزق اور دولت سے نوازنا، اپنے غیبی خزانوں سے عطا کرنا۔ اس طرح اللہ سے خصوصی دعا کریں، اللہ کی رحمت آپ پر موسلا دار بارش کی طرح ضرور برسے گی۔ اللہ پاک آپ کو ہر وہ چیز سے نوازے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے، طلب ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کار، فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں
اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔